امیجن کریے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے فیوریٹ کپڑوں کے برانڈ پہ 80% آف سیل لگی ہوئی ہے اور وہ آج رات کو ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کو اسٹڈی بھی کرنی ہے، ایگزام کی پریپریشن بھی کرنی ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے اور کچن میں بھی بہت کام ہے، لیکن کیا آپ اس سیل کو ہاتھ سے جانے دیں گے کہ چھوڑو نیکسٹ ٹائم لے لیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ جلدی جلدی کچن سمیٹیں گے، اسٹڈی کمپلیٹ کریں گے، بچوں کو سلائیں گے، بے شک جتنی مرضی تھک جائے مگر 1 گھنٹہ نکال کر مارکیٹ ضرور جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ موقع کل نہیں ملے گا۔ تو السلام علیکم، میں ہوں شمع شاہ نواز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بالکل اسی طرح رمضان کے آخری 10 دن بھی اللہ کی رحمت کی وہی سیل ہوتی ہے، مگر ہم ان 10 دنوں میں کچن کے کاموں میں، افطاری بنانے میں اور عید کی صفائیوں میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ اپنا اصل انعام بھول جاتے ہیں۔ وہ انعام ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اس رات کو اللہ نے 1000 رات سے بہتر کہا ہے۔ اس رات کی عبادت کرنے کا اجر عام دنوں کی عبادت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ شب قدر کوئی معمولی رات نہیں ہے اور اللہ کی رحمت کوئی ایک دن یا ایک طریقے کی محتاج بھی نہیں ہے۔ اس ایک رات میں ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ ہی اس کا حساب لگائیے کہ 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال اور 4 مہینے۔ اب ذرا آپ سوچئے، اگر آج کی رات آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ کے یہاں لکھا جائے گا کہ آپ نے لگاتار 83 سال تک نماز پڑھی ہے۔ اگر آج آپ نے 10 روپے صدقہ کیا تو ثواب ایسا ملے گا جیسے آپ نے 83 سال لگاتار صدقہ کیا۔ ہماری تو پوری زندگی لگ بھگ 60 یا 70 سال کی ہوتی ہے، جس میں آدھے سے زیادہ وقت سونے میں اور دنیا کے کاموں میں نکل جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بونس رات دی ہے کہ ہم قیامت کے دن پچھلی امتوں سے پیچھے نہ رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کی رات زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں جتنے زمین پر کنکریاں بھی نہیں ہیں۔ ہر گھر، ہر مسجد، ہر مصلی فرشتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ہمارے سرکار نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم کپڑوں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو کیا اپنی بخشش کے لیے روزانہ کچھ منٹ نہیں نکال سکتے؟ دنیا کی سیل تو پھر لگ جائے گی مگر یہ رات پتہ نہیں دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ 8 پاورفل ٹپس شیئر کرتی ہوں جن کو فالو کر کے آپ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور رمضان کی ان 10 راتوں کو اچھے طریقے سے گزار سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ کوئی بھی کام کریں، بے شک گھر کا ہو یا اسٹڈی ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کی رکھیں اور دعا کریں مجھے لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم نہ فرما اور مجھے صحیح اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 2 پر ہے، ہمارے سرکار ان راتوں کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ وہ ان راتوں میں نہ خود سوتے تھے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو سونے دیتے تھے۔ یہ رات سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے ہے۔ اگر آپ ساری رات قیام نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز پوری ادا کیا کریں، تراویح تو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ نمبر 3 پر ہے، رات میں قرآن کی تلاوت لازمی کر کے سوئیں، چاہے 2 رکوع ہی کریں۔ سورہ ملک کی تلاوت روز کیا کریں۔ سورہ قدر کی دن رات تلاوت کریں اور سورہ قدر کو اپنی نماز میں بھی شامل کیا کریں۔ نمبر 4 پر، خواتین زیادہ تر بازار جانے سے گریز کیا کریں۔ جتنا ہو سکے عید کی شاپنگ رمضان کے پہلے کر لیا کریں۔ گھر کی صفائی سے زیادہ اپنی عبادت کو ترجیح دیں، کیونکہ ڈیپ کلیننگ تو عید کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن رمضان میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ترجیح دیں۔ نمبر 5، ان 10 دنوں میں ایک بار ضرور صلاۃ التسبیح ادا کیا کریں، خاص کر جمعے کے دن۔ نمبر 6 پر ہے، ہمارے سرکار کی سکھائی ہوئی دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ چلتے پھرتے ہر وقت اپنی زبان کو اس دعا سے تر رکھا کریں۔ نمبر 7 پر ہے، عبادت سے زیادہ ضروری ہے گناہوں سے بچنا۔ اگر ہم رات کو عبادت کریں اور دن کو غیبت کریں یا پھر بدنظری کریں یا پھر جھوٹ بولیں یا کسی کو تانا دیں تو اس کی مثال ایسی ہے
جیسے ہم ایسے برتن میں اپنی نیکیاں جمع کر رہے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہے۔ ان 10 دنوں میں سوشل میڈیا اور ٹی وی ڈراموں سے مکمل کنارہ کشی کر لیں تاکہ آپ کا دل اور ذہن صرف عبادت میں لگے اور اللہ کی طرف مائل ہو۔ کیا پتہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، اس لیے سچی توبہ کریں۔ اللہ کو بندے کا گڑ گڑا کر توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ کو ہمارے لمبے لمبے نوافل اور نمازیں نہیں چاہیے، بلکہ اخلاص کے ساتھ کی گئی کوشش، بے شک وہ تھوڑی سی ہی ہو، وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہم رمضان کے اسٹارٹ میں بہت پرجوش ہوتے ہیں، مڈ میں ہم بے شک تھوڑا سا سلو ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تھکان، تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے، مگر آخری 10 دنوں میں ہمیں پھر سے ری اسٹارٹ ہو جانا چاہیے۔ ہم آخری دنوں میں تھک چکے ہوتے ہیں، کچن کا کام، عید کی تیاری، نیند کا پورا نہ ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو تھک گئی ہوں، بس نماز پڑھ لیتی ہوں، یہی کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل ٹیسٹ تھکان میں ہی ہوتا ہے۔ ریس وہی ون کرتا ہے جو فنیشنگ لائن کے پاس آ کر اپنی رفتار تیز کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔